اب آئیں، اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی یہ اختیار دیا ہے کہ اس اختیار، رب کے دیے ہوئے اختیار سے جس کے لیے جو چیز چاہیں حلال کر دیں، جس کے لیے جو چیز چاہیں حرام کر دیں۔ اللہ کے نبی نے چاہا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ اختیار دیا۔ مثال کے طور پر آپ نے بہت مشہور واقعہ سنا ہوگا، ایک صحابی رسول آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بقرعید کے دن نماز عید الاضحیٰ ادا کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں یہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر قربانی واجب کی ہے، تو نماز عید کی ادائیگی کے بعد قربانی کرو، اور اس کے لیے یہ شرائط تھے، جو اصول تھے اللہ کے پیارے حبیب نے انہیں عطا فرما دیے۔ قوم کے سامنے خطاب کیا، خطبہ عید الاضحیٰ۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیہات کا رہنے والا ہوں، وہاں سے جب چلا مجھے یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ نماز عید کے بعد قربانی ہونی چاہیے۔ اب میں نے سوچا کہ عید کا دن ہے، گھر کے بچوں کو سہولت ہو جائے، گھر والوں کو سہولت ہو جائے، میں نے پہلے ہی قربانی کر دی، گوشت بانٹ کے آیا گھر والوں کو کہ پکاؤ کھاؤ، میں آ رہا ہوں۔ یا رسول اللہ، آپ فرما رہے ہیں کہ عید کی نماز کے بعد قربانی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، قربانی تو عید کی نماز کے بعد ہی ہوگی، اس کے پہلے نہیں ہوگی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس مال بھی نہیں، پیسہ بھی نہیں، اور میرے پاس کوئی ایسا جانور بھی نہیں، یعنی ایسی بکری یا بھیڑ نہیں یا دمبا نہیں کہ جو قربانی کے لائق ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قانون تو یہی ہے۔ کہا حضور میرے یہاں ایک 6 ماہ کا بکری کا بچہ ہے، ایک 6 ماہ کا بچہ ہے، اس سے علاوہ کوئی جانور ہے نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جاؤ، تم اسے ذبح کر دو، تمہارے لیے یہی قربانی ہے۔ اب حدیث میں ہے 6 ماہ کا بچہ ہے، ذبح کر دو، قربانی ہے، تمہارے لیے یہی قربانی ہے۔ اب اس حدیث سے کوئی یہ فائدہ اٹھانا چاہے کہ حدیث میں تو ہے 6 ماہ کی قربانی کے لیے نبی نے صحابی کو حکم دیا جاؤ ذبح کر دو، تمہارے لیے قربانی، تو ہم تو 6 ماہ کا بھی بچہ قربان کر دیں گے، ہو جائے گی قربانی۔ تو کل کہو گے کہ جان ہی تو دینا ہے، مرغا بھی ذبح کر دو، ہو جائے گی قربانی۔ شریعت اپنی طبیعت کا نام نہیں ہے، مصطفیٰ پیارے کی سنت کا نام، اور یہ اختیار نبی کو اللہ نے دیا تھا۔ اللہ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، یہ رسول تمہیں جو دے لے لو، تو جسے جو دے اس کے لیے وہ حلال ہے، اس کے لیے وہ روا ہے، سب کے لیے نہیں ہے۔ آج کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اللہ کے نبیوں اور رسولوں کو معاذ اللہ کہتے ہیں یہ مجبور ہیں، محتاج ہیں، یہ لوگ تو صرف قاصد ہیں، پیغمبر ہیں، پیغام لانے والے ہیں، ان کو کوئی نفع نقصان کا مالک رب نے نہیں بنایا، اختیار نہیں دیا، یہ تو مجبور ہیں، یہ تو ایسے ہیں، یہ تو ویسے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ نے اپنے نبیوں کو اختیار دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے، اور ایسا کہ صرف دنیا کے معاملے میں نہیں، شریعت کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو، خاص طور سے نبیوں رسولوں کو اللہ نے صاحب اختیار بنا کے بھیجا۔ شریعت دے کے بھیجا ہے تو صرف شریعت کا قانون جاننے والا بنا کے نہیں بھیجا، شریعت کا قانون بنانے والا بھی بنا کے بھیجا۔ نبی صرف قانون دا نبی نہیں ہے، قانون ساز نبی بھی ہے۔ مثال کے طور پر ایک صحابی رسول بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خیریت کا حضور روزے کی حالت میں اپنی اہلیہ سے جمع کر بیٹھا۔ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ قانون دیا ہے کہ روزہ جان بوجھ کر جو توڑنے کے لیے چاہے وہ جمع کرے یا جان بوجھ کے کھائے یا پیے، تو ایسی صورت میں اس روزے کی قضا بھی لازم ہے، 60 روزے قضا کرنے پڑیں گے۔ یہ جو 60 روزے قضا کفارے کے طور پر رکھنے پڑیں گے، وہ جس حدیث سے ہے اس حدیث کی تفصیل یہ کہ صحابی رسول آئے
عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا۔ ارشاد نبی ہوا کیا ہوا؟ کہا کہ حضور میں روزے کی حالت میں جمع کر بیٹھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایک غلام آزاد کرو۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت غریب ہوں، میرے پاس غلام کہاں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا 60 روزے پے در پے رکھو۔ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روزے میں یہ حال ہوا، 60 روزے میں نہیں رکھ پاؤں گا، میرے اندر طاقت نہیں ہے، میں مجبور آدمی ہوں، جو بھی مجبوری تھی معذوری تھی عرض کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلام آزاد کرو، نہیں کر سکتا۔ 60 روزے رکھو، نہیں رکھ سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا 60 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلاؤ۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنا غریب ہوں 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا بھی نہیں کھلا سکتا۔ اب واقعتاً وہ اتنے غریب تھے، اللہ کی مرضی نہیں دے سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا رک جا۔ کچھ دیر کے بعد ایک صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ کھجوروں کا تحفہ لے کے حاضر ہوئے۔ وہ کھجوریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نذر کی، آقا علیہ السلام نے قبول فرمائی، اور وہ کھجوریں اپنے ان صحابی کو دے کے کہا جاؤ یہ کھجوریں غریبوں میں بانٹ دو، تمہارے لیے یہی کفارہ، تمہارے لیے یہی کفارہ ہے۔ اب تمہارے لیے یہی کفارہ کہا تو آج انہوں نے سوچا کہ دریائے رحمت جوش میں ہے۔ اور ویسے بھی رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بہتی ہوئی ہوا سے زیادہ ہوتی تھی۔ دیکھیے اس کی ایک مثال یہ کیسی سخاوت نبی کی۔ تو سرکار نے فرمایا کہ کھجوریں لے جاؤ غریبوں میں بانٹ دو۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے محلے میں مجھ سے زیادہ کوئی غریب ہی نہیں۔ آقا علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا اچھا جاؤ لے جاؤ، تم کھا لو، تمہارے بچوں کو کھلا دو، تمہارے لیے یہی کفارہ۔ یہ ہے اختیار نبی۔ اللہ اور نبی اگر یہ قانون میں سہولت دے دے تو یہ سہولت اللہ اور رسول کی طرف سے تحفہ ہے، یہ تو جائز ہے۔ اپنی طرف سے کوئی سوچے کہ اس سے میں فائدہ اٹھا لوں تو ہمیں شریعت کے قانون میں تبدیلی کرنے کا کوئی حق نہیں۔ اور سنو، کچھ لوگ کہتے ہیں حدیث حدیث حدیث، ارے میاں حدیث پر عمل یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے کہ کسی بھی حدیث کو دیکھ کر اس کے ظاہر پہ عمل کرنے لگ جائے۔ آج کوئی بے وقوف کہے کہ حدیث میں ہے کہ اگر ایسا ایسا ہوا، کسی نے روزہ رکھ کے توڑ دیا تو اس کو آقا علیہ السلام نے کھجوروں کا ایک طبق تحفے میں عطا کیا، کہا لے جاؤ تم کھاؤ، تمہارے بچوں کو کھلاؤ، روزے کا کفارہ۔ آج کسی نے روزہ توڑ دیا تو کوئی دوست لے کے آوے 10-20 کلو کھجور کا باکس، کہے کہ یہ مدینے کی کھجور ہے، لو تم کھاؤ، تمہارے بچوں کو کھلاؤ، یہی ہو جائے گا کفارہ۔ ہمیں حق نہیں ہے، ہم قانون اسلام کے اندر آسانی نہیں پیدا کر سکتے۔ ہاں اللہ کا قانون ہے، اللہ کی عطا سے رسول اللہ کا قانون ہے، دین اللہ کا ہے، دین رسول اللہ کا ہے۔ اللہ اور رسول کی طرف سے اگر کوئی سہولت مل جائے تو یہ سہولت ہمارے لیے تحفہ۔ اللہ نے اپنے رسولوں کو یہ طاقت، یہ اختیار دیا، رہا اپنی طرف سے ہیلے بہانے کر کے اور ہیلے شرعی کے نام پر غیر شرعی حرکتیں کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اللہ رسول کو دھوکہ دینا نہیں، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ خیر